إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك وقال في مقام آخر إنا كفيناك المستهزئين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بخمس وفي بعض الرواية بست وذكر فيها ارسلت الى الناس کافہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ معراج کی رات جب آپ کو بیت اللہ شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم دکھایا گیا۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی جا کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا، کھڑا ہوا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا اور کہا صلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتعرف من صلی خلفک، آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے نماز کن لوگوں نے پڑھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء الانبیاء، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ سے پہلے آنے والے آخری نبی تک تمام کے تمام انبیاء ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس کو کوئی کم کرنا چاہے، کوئی ایسی شیطانی حرکت کرنا چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی فضیلت میں 1 انچ کی بھی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کیسے بلند ہے؟ آج دنیا میں حیرانگی کی بات ہے کہ کیونکہ آج دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے اوپر آپ پل پل کی خبریں لے سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے،
بے شمار طریقوں سے، اس میں سے ایک طریقہ یہ دیکھیں کہ جب فجر کی اذان مشرقی ممالک سے ہوتی ہے، انڈونیشیا کے جزیروں سے شروع ہوتی ہے، اور اسی ملک کے اندر مختلف شہروں میں ٹائم کے فرق سے ہوتی جاتی ہے، جیسے یہاں ریاض میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی نسبت تقریباً 25-27 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، پانچوں اذانیں۔ ایسے ہی یہ اس فرق سے اذان جاری رہتی ہے، پھر اگلے ملکوں میں داخل ہوتی جاتی ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، پھر آگے اس طرف چلتی آتی ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک، عرب کنٹریز، گلف کنٹریز، ان میں، اور پھر آگے مغرب۔ جب فجر کی اذان چلتے چلتے دنیا کے آخری کونے میں پہنچتی ہے تو پیچھے سے ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اذان بلند ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد فوراً مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ذکر بلند کیا ہے۔ نماز کے اندر کوئی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم یہ کلمات نماز میں نہیں بولتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ اس لیے اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کی شان اعلیٰ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، حالانکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، مسلمان نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ تو مسلمان نے کیا کیا؟ فَلَاتَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًا، یہودی کو تھپڑ مار دیا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ یہ جھگڑا آپ کے پاس آیا۔ اس طرح حضرت یونس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھے یونس بن متہ یا موسیٰ علیہ السلام ان پر فضیلت نہ دو۔ کہا کہ جب قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اور ہوش آئے گی تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے پکڑ کر کھڑے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں طور پہاڑ پر جو ان کو بے ہوشی ہوئی تھی اس کے بدلے وہ آج بے ہوشی نہیں ہوئے، یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب کیا تھا کہ انبیاء کے درمیان یہ فضیلت والے جھگڑے نہ کرو۔ اس میں خدشہ کیا ہے؟ کسی اور نبی کی تنقیص اور توہین نہ ہو جائے۔ لیکن جب اوور حال فرمایا تو آپ نے خود فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست وفی بعض الروایہ بخمس، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے ساتھ یا 6 چیزوں کے ساتھ سارے نبیوں کے اوپر فضیلت عطا کر دی ہے، سارے نبیوں کے اوپر۔ اس میں آپ نے مثلاً یہ فرمایا کہ میری امت کے لیے ساری سرزمین مسجد ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ پچھلی امتوں کے لیے لازمی تھا کہ عبادت گاہ کے اندر آ کر نماز پڑھے۔ اسی میں آپ نے فرمایا کہ میرا روب اللہ نے دشمن کے دل کے اندر، میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں مسافت کا، 1 مہینہ کا سفر ہوتا ہے، لیکن میرا روب اللہ نے میرے دشمن کے دل میں ڈال رکھا ہے۔ اور فرمایا وَأُوتِيتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی حدیث عطا کی ہے، ایسی کلام عطا کی ہے کہ جس میں الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا نا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ 3 لفظ بولے ہیں صرف، لیکن اس میں آدھی شریعت کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی میں آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے جتنے انبیاء آئے وہ مختلف علاقوں کی طرف، مختلف قبیلوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف آئے تھے، لیکن اللہ نے جب مجھے بھیجا ہے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔
یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی ہے. اور بیت المقدس میں امامت کی فضیلت بھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا شفاعت عظمیٰ کے لیے، جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں، یہ بھی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، کسی اور کو عطا نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کی شان انتہائی بلند ہے، آپ کی شان انتہائی اعلیٰ ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص یا کمی یا گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے کوئی چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرے، وہ تھوک سیدھا اس کے منہ پر واپس آتا ہے. یہ فراز کے صدر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا گورنمنٹ کے لیول پر حکم دیا ہے کہ عمارتوں پر ایسے کارٹون بنا کر لگاؤ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو. اس سے پہلے ڈنمارک اور دیگر ممالک کے اندر خاکے بنائے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ بدبخت دنیا سے ایسی لعنتیں سمیٹ لے گا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور وہ گستاخی ثابت ہو جاتی ہے، اس کی سزا موت ہے. موت کے علاوہ، پھانسی کے علاوہ یا قتل کے علاوہ کوئی اور سزا شریعت نے نہیں رکھی ہے. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دو جہانوں کے لیے رحمت، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اس پر میں نے جمعہ بھی پڑھایا تھا، عرض کی تھی چند باتیں. آپ ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. لیکن دیکھیے حیرت کی بات کیا ہے، جو نبی رحمت بن کے آیا ہے، دنیا اور آخرت میں رحمت بن کے آیا ہے، اگر کسی نے آپ کی زندگی میں آپ کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، توہین رسالت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، اس کے قتل کا حکم جاری کیا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، معاف کیا، مکہ والوں کو معاف کر دیا جنہوں نے وہاں سے نکالا تھا، لیکن جب توہین رسالت کی باری آئی، یہ عہدہ رسالت اس کی باری آئی، تو آپ نے اس توہین کو برداشت نہیں کیا. بعض لوگ وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کو پتا تھا یہ قابو آئیں گے، فرمایا ان کو قتل کر دینا، وَلَوْ كَانُوا مُعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اگر کعبہ کے پردے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں وہاں بھی ان کو قتل کر دینا. اور ابن اختل جس کے قتل کا حکم ہے، یہ 4 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں، یہ کعبہ کا غلاف اٹھا کر، کعبہ کا غلاف یہ اٹھا کر اندر چلا جاتا ہے کہ یہاں کعبہ میں کوئی مجھے قتل نہیں کرے گا. لیکن صحابہ اکرام اس کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اندر چلا گیا ہے، اس کا سارا جسم چھپا ہوا ہے لیکن اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. صحابہ اکرام نے پاؤں سے پکڑ کر کھینچا اور کعبہ کے پاس اس کی گردن اتار دی، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موضوع بڑا لمبا ہے، یہ ان چاروں کا اگر میں قصہ بیان کروں تو کافی ٹائم چاہیے، لیکن ان چاروں میں سے ایک اور آیا تھا، اس نے آ کے معافی مانگی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیا، پھر کوشش کرتا ہے، تیسری بار، چوتھی بار آپ نے معاف کیا. جب یہ چلا گیا تو صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا اور جب میں نے تمہیں حکم دے رکھا تھا کہ یہ بندہ نظر آئے اسے قتل کر دینا، میں اس کی بیعت نہیں لے رہا تھا. 3 دفعہ اس نے کہا ہے تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تمہیں چاہیے تھا تلوار اٹھاتے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتے. گستاخ رسول کی سزا ایک ہی ہے، نہ اس کو کوئی حکمران معاف کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی عدالت کا جج معاف کر سکتا ہے. اگر توہین رسالت ثابت ہو جاتی ہے تو ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اگلی تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ توہین کرتے کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ڈنمارک نے کیوں یہ گستاخانہ خاکے بنائے؟ ان لوگوں نے کیوں بنائے؟ یہ کیوں گورنمنٹ کی سطح پر پہلی دفعہ آرڈر دیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے
ان لوگوں کو اسلام فوبیا ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ اسلام ہے۔ آج یورپ کے اندر بے شمار لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی اسلام کی توہین کرتے ہیں، کبھی خلفاء راشدین کی توہین کرتے ہیں، کبھی صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں جس کو یہ برداشت نہیں کر رہے۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے، امتیاز ہے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کاش ہم مسلمان اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے، ہم اسلام کے اوپر پورا عمل کر رہے ہوتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس بات پہ عمل کر رہے ہوتے۔ اگر محبت میں سچے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی والی شکل بناؤ، آپ کے والے لباس پہنو، جو آپ نے جیسا لباس پہننے کا حکم دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ شادی کرو تو سنت کے مطابق، کوئی فوت ہو جائے غمی کرو سنت کے مطابق، کوئی بچہ پیدا ہو عقیقہ کرو سنت کے مطابق۔ اگر ہم یہ کرتے، اپنی تجارت کو سنت کے مطابق رکھتے، اپنے بازار کو سنت کے مطابق رکھتے، اپنی ملازمت کو سنت کے مطابق رکھتے اور ایک کردار دنیا کو پیش کرتے، آج شاید ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ لیکن ہم نے تو کچھ کیا نہیں، اس کے باوجود بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام کی خوبیاں دیکھ کر ان کو یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ہندو آیا یہاں مکتب میں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں اپنا دین چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں جب مسجد میں دیکھتا ہوں سارے لوگ ایک جگہ کھڑے ہیں، غریب امیر، یہ ورکرز اور آپ کے مکتب کا مدیر ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے پتا چلا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی صحیح دین ہو سکتا ہے تو اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ ان کو یہ بات برداشت نہیں ہے، وہ اس لیے توہین کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاعر اسلام کی۔ لیکن ایک بات یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا ان لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، صحابہ اکرام کی توہین کی، قرآن مجید کو جلایا، اس طرح اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا، کیا ہمارے دلوں میں بھی ان کے خلاف کوئی نفرت ہے، یا ہم ان کے کلچر کو ہی پسند کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کتنے بھائی ہیں جو عربی میں ماہر ہیں اور کتنے ہیں آپ میں سے جو انگلش بول سکتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا انگلش نہ پڑھو، لیکن میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے نبی کی زبان بھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی زبان بھی سیکھو، کلچر ان کا، تہذیب ان کی، تمدن ان کا، لباس ان کا، بولنے کا انداز ان کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ان کا، شادیاں غیر مسلموں کے طریقے کے مطابق، غمیاں غیر مسلموں کے طریقے کے مطابق، اور دعوے محبت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کی قسم یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل بہت اچھی لگتی ہے؟ دیکھا ہے جی داڑھیوں والے کیا کرتے ہیں، متووں کو دیکھا ہے، مولویوں کو دیکھا ہے، اماموں کو دیکھا ہے، خطیبوں کو دیکھا ہے، کیا کرتے ہیں۔ او بھائی تجھے کس نے کہا تو متوع والی داڑھی رکھ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی داڑھی رکھ۔ یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کا حکم ہے نا، فرمایا ما اسفل کعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اونچا رکھتے ہیں؟ شادیوں پہ کتنے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں؟ بھائی یہ ڈھول ڈھمکا تماشا میوزک کیوں چلا رہے ہو شادی پہ؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی یہ نہ چلائیں تو پھر برادری ناراض ہو جاتی ہے، برادری ناراض ہوتی ہے۔ یعنی تو برادری کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہونا چاہتے تو ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بڑی تلخ باتیں ہیں لیکن ہیں سچی، حقیقی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ انہوں نے اگر توہین کی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس پر تو ہم توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے، ہمیں اس بات کا ادراک، اس بات کا شعور
اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے، کوشش کریں گے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈالے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، آپ کی شان میں کمی کی کوشش کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، اس کی سزا اسلام نے موت رکھی ہے، اور کوئی سزا نہیں ہے، اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ کسی کا بندہ قتل ہو جائے نا، اس کی 4-5 سزائیں اسلام نے رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وارث معاف کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن توہین رسالت کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایسا نظام موجود نہیں ہے جو ان کو لگام ڈال سکے، کوئی مسلمان اٹھ کر مایوس ہو کر کہ عدالت نے یہ سزا نہیں دی ہے، حکمران نے یہ سزا نہیں دی ہے، وہ گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا خون معاف ہے، اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک کیس آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک عورت کو قتل کیا گیا ہے، قتل کرنے والے صحابی ہیں، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس آتا ہے، آپ نے ان کو بلایا، عورت کے ورثاء بھی آئے، یہ صحابی بھی آئے، کہا کیوں قتل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے عورت کو؟ کہا اس لیے قتل کیا ہے، یہ میرے گھر میں کام کاج کرتی تھی، یہ خادمہ تھی اور آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں نے اسے بڑی دفعہ منع کیا ہے، اور اس بات کا علم ان لوگوں کو بھی ہے کہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالیاں میں برداشت نہیں کر سکا، جب یہ باز نہیں آئی تو میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا خون رائے گاہ ہے، میرے صحابی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ جس نے توہین رسالت کی ہے اس کو اگر اس نے قتل کر دیا ہے تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ اس لیے غازی علم دین شہید عامر چیمہ، ممتاز قادری، انہوں نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ تو اتنی دور بیٹھے ہیں، نہ ہم وہاں جا سکیں نہ پہنچ سکیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ایک سٹیپ تو لینا چاہیے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، ان کو، کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں، ان کی جو تجارت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ بھی ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم جو عام پبلک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم 2 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی معیشت کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر نہ کوئی ان کو دین کا فکر ہے، نہ کوئی خاندان کا فکر ہے، نہ ماں باپ کا فکر ہے، ان کو اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہوا ہے، نہ بچوں کا فکر ہے، ان کے لیے بھی چائلڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے انہیں۔ اگر آج فکر ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی معیشت کیسے چل سکتی ہے، ان کی تجارت کیسے چل سکتی ہے، ان کی پروڈکٹس دنیا میں کیسے چل سکتی ہیں، تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور بائیکاٹ اس طرح نہ کیا جائے کہ چند لوگ تو کریں اور باقی نہ کریں۔ اگر ہم سارے مل کر مسلمان تمام ملکوں کے اندر ان کی پروڈکٹس کا، ان کی چیزوں کا بکالوں سے، دکانوں سے، جنرل سٹوروں سے بائیکاٹ کر دیں، رب کعبہ کی قسم ہے اپنے گھٹنوں کے بل گر کر معافی مانگیں۔ اور یہ بھی شروع ہو چکا ہے بعض ممالک میں، اور ادھر سے معافی نامے آ بھی رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، یہ غلطی ہو گئی ہے، ہماری تجارت کا بائیکاٹ نہ کریں۔ اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے میں نے پہلے خطبے میں اشارہ کیا کہ ہم جگہ جگہ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آپ کے اوصاف کو بیان کریں۔ وہ کس طرح کرنا ہے؟ 2 طرح کرنا ہے میرے بھائی، اپنے عمل سے بھی کریں اور اپنی زبان سے بھی کریں، اپنے عمل سے بھی کریں، اپنے قلم سے بھی کریں۔
اپنے عمل سے بھی کریں، اپنی تقریر سے بھی کریں، اپنے عمل سے بھی کریں، اپنی تدریس سے بھی کریں، اپنے عمل سے بھی کریں، اپنے خطبے سے بھی کریں، اپنے عمل سے بھی کریں، اپنے درس سے بھی کریں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو دور کرنا چاہا ہے، ہمارے اس قدم کی وجہ سے امت اور قریب ہوگی۔ لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ منانا بڑا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہے منانا کسی چیز کا نا، منانا، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بڑا آسان ہے۔ آج دیکھ لینا ٹی وی کھول کر، سوشل میڈیا، فیس بک، یہ کھول کر آپ کو اگر آج کے دن ہمارے ہاں جشن عید میلاد اس کے اندر ڈانس نظر نہ آئے، موسیقی کے آلات نظر نہ آئیں، عورتیں نظر نہ آئیں، پہاڑیاں نظر نہ آئیں، وہاں پر آوارہ لڑکے اور لڑکیاں نظر نہ آئے، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، آ کر اس کو پکڑ لیجئے گا، جو سزا آپ دینا چاہیں گے ہم تیار ہوں گے۔ منانا آسان ہے، ماننا بہت مشکل ہے۔ ابو لہب نے منایا ہے نا، لونڈی آزاد کی تھی، ابو جہل نے بھی مبارکبادیں دی تھی کہ پوتا ہوا ہے، نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد المطلب کو مبارکبادیں دی تھی آپ کے دادا کو، ہاں مبارکیں دی تھی آپ کے پیدا ہونے پر، لیکن جب آپ نبی بنے انہی لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے تو سب نے، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو لہب نے نہیں مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، عتبہ نے نہیں مانا، شیبہ نے نہیں مانا، ولید نے نہیں مانا، اللہ اکبر۔ اور جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، اور فتح مکہ ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ منایا انہوں نے بھی ہے، کیونکہ منانا آسان ہوتا ہے، ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مانیں، اور سیرت کو ماننا کیا ہے کہ آج اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹ چھوڑ دوں، میں سود کھاتا ہوں تو سود چھوڑ دوں، میں چوری کرتا ہوں تو چوری چھوڑ دوں، میرے اندر کوئی اور اس طرح کی برائی ہے تو اس کو چھوڑ دوں، نماز نہیں پڑھتا تو نماز شروع کر دوں، میں نے داڑھی نہیں رکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھ دوں، کہ وہ بدبخت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو میں داڑھی رکھ کر آپ کی اس سنت کا اعلان کروں گا۔ شادی ہو تو سنت کے مطابق کریں، کوئی فوت ہو جائے تو سنت کے مطابق، بچہ پیدا ہو سنت کے مطابق، ہم اپنے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اور جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ کر، یہ انگلش جو آپ لوگ جانتے ہیں اس کو استعمال کریں نا ذرا، انگلش میں آپ کی سیرت کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے اوصاف کے چھوٹے چھوٹے مضامین، بڑے بڑے مضامین، آرٹیکل، پوسٹیں بنا کر چڑھائیں سوشل میڈیا پر۔ یہ تو ہم کریں گے نہیں، لیکن یہ کریں گے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، باہر نکلو جلوس نکالو، بسوں کو آگ لگا دو، دکانوں کو توڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو یہی وہ چاہتے ہیں، یہی وہ چاہتے ہیں، ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، کہ ان کے نبی کی توہین کریں گے، صحابہ کی توہین کریں گے، قرآن جلائیں گے، یا اپنی دکانیں جلا دیں گے، اپنی بسیں جلا دیں گے، بس اتنی عقل ہے ان میں۔ تو یہ کریں نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلیں، ہم آپ کی زندگی کو اپنائیں، شکل و صورت میں، لباس میں، زبان میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دعائیں یاد کریں، اٹھنے بیٹھنے کی، نماز کی، مسجد جانے کی، مسجد سے آنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، بچوں کی حفاظت کی، یہ دعائیں یاد کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، یہی ان سے سب سے بڑا انتقام ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، بہت کم ہیں جو ایسا کریں گے، سارا کچھ سننے کے باوجود بھی، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی ہے نا، محبت بڑی ہے، صرف یہاں تک، یہاں نہیں ہے، یہاں ہوتی تو ہم آپ کی سیرت پہ چلتے۔ اس لیے میرے بھائی ناراض نہ ہوا کریں، یہ ایسی سیدھی سی جو باتیں ہیں، ہمیں کس سے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں تو آتی نہیں، یہ بالکل صاف باتیں، حقیقت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد۔ اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک
أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم زلزل أقدامهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم وأنزل عليهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على الكفار والمشركين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم انصر إخواننا المجاهدين على الحدود يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا على الحوثيين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.